بحثیں ہوتی رہتی ہیں میرے سامنے، چونکہ وہ لوگ اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں اوپن کی عوام الناس کے سامنے، علماء کے سامنے، اب مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، ہم آپ کو امین سمجھتے تھے، امانت دار سمجھتے تھے، آپ نے ہمارا نام اوپن کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات مولانا عبدالجبار صاحب نے کل کہی تھی۔ مفتی صاحب بار بار میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے حواری ہیں، آپ کے قریب بیٹھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مولانا عبدالجبار صاحب ان کے زیادہ قریبی ہیں، ہم یقیناً دیکھتے بھی ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کے بارے میں بات کریں، جہاں تک ان کا میرے ساتھ تعلق ہے، وہ مفتی صاحب آپ یہاں آئے ہیں پہلی مرتبہ، میرے سے زیادہ آپ کے تمام تر لوگوں سے ان کے زیادہ تعلقات ہیں۔ میں تو بات کھولنا نہیں چاہتا، بہت سارے آپ کے مولوی ان کے پاس گئے رشتے مانگنے کے لیے، آپ کے مولوی گئے، اس کے باوجود جو ان کے اوپر آپ یہ باتیں کریں، ٹھیک ہے نا؟ کون سی کیس کی نہیں یہ بات نہیں، اچھا ایک منٹ دیکھو نا یار، میں نے مفتی صاحب کو ٹائم دیا ہے، اچھا انہوں کو میں نے ٹائم دیا ہے، چلو میں نے آخری بات مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ اس بات کی تحقیق کرتے، انہوں نے بھی صفائی دے دی، انہوں نے بھی صفائی دے دی، اب آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں جی، وہاں پر انہوں نے جو فرمایا، مولانا عبدالجبار صاحب نے، ساری گفتگو ان کے متعلق اور ان کے متعلقین کے متعلق ہو رہی تھی۔ تو اب اگلی چیز انہوں نے کہی حضرت علامہ صاحب، ان کے بارے میں کہ انہوں نے کہا، یہ حضرت علامہ صاحب کا کلپ موجود ہے، یہ یہاں پر اختصار کے ساتھ، اب اس کی موبائل کی آواز کم ہوگی، اور انہوں نے قرآن دی نس کتی ہے جیڑا دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مر گئی ہے، اوزیا کافر جہان اچ کوئی نہیں، اوزیا کافر جہان اچ کوئی نہیں۔ حضرت علامہ صاحب دا فتوی اور پوری میرے کو دیگر دوسری کیسٹ بھی موجود ہے، اور وہ آدھن کہ ایو جہا بندہ زندیق ہے، اور زندیق کون ہوندے؟ تو اس لیے حضرت علامہ صاحب کی ویڈیو موجود ہے، اگر جس ساتھی کو چاہیے میں بھیج سکتا ہوں۔ حضرت علامہ صاحب نے خود فرمایا، اور آپ بھی اس میں موجود تھی جی، ایک منٹ، حضرت علامہ صاحب آپ ساتھ کھڑے تھے، یہ ویڈیو آپ کے ساتھ کی ہے، اس ویڈیو میں حضرت آپ ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں حاجی صاحب سے گفتگو کروں اور میں کہوں کہ حاجی صاحب جیڑا بندہ اے عقیدہ رکھے جیڑی تساں گل کیتی، وہ پکا کافر اور زندیق ہے، تھوڑی دا مقصد کہ ہے۔ اب آپ خود کہتے ہیں کہ میں وفات عیسیٰ کا قائل ہوں، اب تو مانتے ہیں نا میں وفات عیسیٰ کا قائل ہوں، اور حضرت علامہ صاحب فرماتے ہیں ایو جہا کافر دنیا چ کوئی نہیں، اور اے بندہ زندیق ہے۔ تو فتویٰ حضرت علامہ صاحب دا میں صرف نقل کیتے مطالبات۔ چلو ڈس چھوڑو، خیر دس چھوڑو، کوئی نہیں مسئلہ۔ دیکھو یہ مفتی صاحب مجھ سے ایک بات کر رہے تھے قیمتی، تو آپ کو یہ بری لگی، تو اس لیے اب یہ چیز ہو گئی۔ اب میں اس چیز کی اس لیے تو اچھا اب اس کی میں مکمل وضاحت کر دیتا ہوں ایک مرتبہ پھر بھی۔ اب حضرت حیدری صاحب نے فرما دیا کہ ان کے جو دوست ہیں، خود کہا کہ میرے درس میں بیٹھنے والے ہیں، میرے درس میں بیٹھنے والے ہیں، ان کی اگر یہ گفتگو ہے میں ان کو سمجھاتا ہوں، تو ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا کرے کہ آپ بھی اور وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق آپ ان کی اصلاح فرمائیں۔ اگر انہوں نے انا اعطیناک الکوثر آیت پڑھ کر جو کفر بکا، یا اسی طرح اور انہوں نے کوئی اس قسم کی بات کی، تو اس چیز کی وضاحت ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آدمی کی پہچان دوستوں سے ہوتی ہے۔ آپ کے متعلق حضرت یہ مشہور ہے پورے علاقے میں، اس لیے آپ کے ذمے ہے کہ آپ اپنے دروس کے اندر، اپنے خطبات کے اندر اس چیز کی وضاحت کرے کہ میں حدیث کا منکر نہیں، میں نماز کو بھی مانتا ہوں، حدیث کے منکر کو کافر سمجھتا ہوں، اجماع صحابہ کو بھی مانتا ہوں، اور اس چیز کی آپ مکمل وضاحت کریں۔ اور یہ جو آپ کے قریب بیٹھنے والوں کے بارے میں شبہات ہیں، آپ کہہ دیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے کو میں کافر سمجھتا ہوں، تو بات بس کلیئر ہو گئی۔ تو اس لیے بات وہاں پر یہ تھی، اور میں نے یہ جو کہہ رہے تھے نا بھائی کانے نو کان کھڑک دیے، یہ تشبیہ ہے، یعنی اب اگر جس کے اندر عیب ہوگا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ سود خور،
لاکھ مرتبہ کہے خدا کی قسم میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے زندگی میں 1 روپیہ بھی سود کا نہ کھایا نہ لیا اور دیا، اور ایسی سوچ پر بھی میں لعنت بھیجتا ہوں، آج تک ہم نے سود کا روپیے کا سوچا بھی نہیں۔ اب اگر آپ سود کی مذمت بیان کریں مجھے تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی میرا نام لے کر کہے، آپ کہیں اس طرح کے لوگ سود کھاتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ سود کھاتے ہیں، میں کہوں گا کہ یار میرے ساتھ والے کھاتے ہوں گے، میرے قریبی لوگ کھاتے ہوں گے، میری بات تو نہیں، کیونکہ میں تو یہ نہیں ہوں۔ تو اس لیے بہرحال یہ چیز بار بار یہی ہو رہی ہے، وہی بات بار بار پھر کر آ رہی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نیت تھی یا نہیں تھی، حلفاً کہیں۔ اب بھی میں حلفاً کہتا ہوں کہ واللہ باللہ میرے نظریہ میرے ذہن کے اندر اس وقت بھی یہ بات تھی، اب بھی ہے، کہ جو آدمی اگر دلائل سے ثابت ہو جائے، گواہوں سے ثابت ہو جائے کہ یہ نماز کا منکر ہے، اس کے بارے میں فتویٰ تھا، وہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی اور، وہ مطلق بات تھی۔ اور مطلق جو ہے المطلق یجری علی اطلاقی، باقی میں نے ان سے حوالہ مانگا تھا کہ 99 وجوہ کفر کی ہوں، ایک وجہ اسلام کی ہو تو وہ مسلمان ہوگا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی کس کتاب میں لکھا؟ مولانا اس چیز کا جواب دیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، آپ مولانا کو بھی چاہیے کہ کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کہنا چاہیے نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، میں معذرت کرتا ہوں۔ لیکن شاید یہ کہہ دیں، اللہ کرے انابت آ جائے، لیکن ہے مشکل، یہ کہیں گے یا حوالہ دیں یا کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مفتی صاحب بار بار اس بات کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے جتنا بھی بیان کیا ہے، یقیناً یہ سارے سامعین بیٹھے ہیں، انہوں نے بیان سنا ہوگا۔ شروع میں انہوں نے نام لیا اور اب انہوں نے مثال دی ہے کہ آپ اس کلب کے اندر علامہ صاحب کے کلب میں ساتھ کھڑے ہیں، تو تب علامہ صاحب نے فتویٰ لگایا ہے۔ علامہ صاحب نے اس موقع پر کیا آیا میرا نام لے کر کہا انہوں نے، بلکہ اسی کلب کے اندر یہ ابھی پورا سنوائیں، وہی کلب ہے جس کبیر والے کے اندر بحث ہو رہی ہے، وہی ہے، اس کے اندر مجھے وہ اپنا عزیز اور شاگرد کہہ رہی ہیں، عزیز اور شاگرد کہہ رہی ہیں۔ آپ دیکھو نا، بعض بات کو ہائی لائٹ کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور کچھ کو چھوڑ دینا، یہ تو صرف محض کسی کو بدنام کرنے کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے، میں نے پھر یہ آیت پیش کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ساری تقریر اس کے خلاف۔ بالکل آپ بیان دینے کے لیے آئے ہیں، آپ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا حق بنتا تھا والموعظۃ الحسنہ، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ دیکھو نہیں، دوسری یہ بات ٹھیک ہے نا، ہم نے اس بار اب مفتی صاحب یہ کہیں کہ اگر کسی بھائی نے میری اس تقریر سے مولانا عثمان کے بارے میں نماز، زکوٰۃ، صدقات یا حج کے بارے میں کی سنا ہے، سمجھا ہے، اگر اس نے وہ غلط ہے، میرے بارے میں صفائی پیش کریں کہ انہوں نے برملا یہ کہا ہے اور یہ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، غلط فہمی کی وجہ سے ہم نے یہ بات کہی تھی، لہٰذا کسی نے اگر مولانا عثمان صاحب کے بارے میں اگر کسی نے ہماری یہ تقریر سمجھی ہے کہ یہ ان کے خلاف تقریر تھی، نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، اور پھر انہوں نے معنی کی ہیں تحریک و صلوین کے، یا جو معنی کیا ہے انہوں نے حج کا، جھگڑے کا، کسی بھائی نے اگر مولانا عثمان صاحب کے بارے میں سمجھا ہے، یہ برملا کہیں کہ وہ غلط ہے، غلط سمجھا ہے، یہ بات ان کے متعلق قطعاً نہیں ہے۔ وہ نماز کو بھی مانتے ہیں، روزے کو بھی مانتے ہیں، حج کو بھی مانتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین، جو سچے فرامین، رسول اللہ کا ہر فرمان سچا ہے، قرآن کے جو عین مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یقیناً جو بھی فرمان نکلا ہے وہ سچ اور حق نکلا ہے۔ لیکن آگے ہوتی ہے ثبوت کی بات، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، مرور زمانہ کی وجہ سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو بات بیان ہوگی وہ حدیث روایت ہوگی، اس کی تحقیق ہوگی، تحقیق سے اگر بات ثابت ہو جائے، تمام اصول سے بات ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ فرمان رسول ہے، جب مجھے یقین ہو جائے کہ فرمان رسول ہے اور پھر اس کا میں انکار کروں یا مفتی صاحب کو انکار کرے، وہ پکا کافر ہے، وہ کیا ہے؟ پکا کافر ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے ان کے متعلق میں نے ان کو کہا ہے کہ میرے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہم نے یہ بات نہیں کی،
ان کو میں نے یہ بات دی جب وہ میرے سامنے یہ کہہ رہے ہیں، پہلی بات انہوں نے کہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، پہلی بات انہوں نے کہی ہے، اور یہی بات میں نے ان کے سامنے رکھی، انہوں نے میرے سامنے یہ بات کہی، پھر میں کیا کروں؟ نہیں آپ آگے بھی ٹھیک ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں سبھی سن دو تو یہ آکھو ایک منٹ جی ہاں، بھی اگر انہیں ساتھیوں نے اگر یہ الفاظ آکھے نا اگر وہ واپس نہیں گندے ہی گل میں سمجھتا ہوں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، ارکان اسلام جتنے بھی ہیں، دین اسلام کی جو اساس اور بنیاد ہیں، اس کو جو نہیں مانتا یا اس کے بارے میں توہین کرتا ہے وہ پکا کافر ہے، دائر اسلام سے کیا ہے، خارج اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب مفتی صاحب سے یہ عرض ہے، کیونکہ 1 گھنٹے کا 1.25 گھنٹے کا بیان کیا انہوں نے، اور جتنے بھی لوگ ہیں سارے کلے پر ہیں، مولوی عثمان کا آپریشن، ٹھیک ہے نا، ان کی چھترول، انہوں نے بھی ان کا پیچ آ رہا ہے، منکر حدیث کا فتویٰ انہوں نے لگایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور رانا عبد الوہاب صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، وہاب صاحب نے، آپ کے لیے ہم نے ان کو بلایا ہوا ہے، تو جو بھی تقریر مفتی صاحب نے کی ہے ساری کی ساری تھا، اب مکر رہی ہیں، یہ آپ سن لیں، مفتی صاحب اس حوالے سے مکر رہی ہیں کہ میں نے یہ بات آپ کے لیے نہیں کی تھی، میں نے عموم میں یہ بات کہی تھی، اور پھر انہوں نے پہلے نجی محفل کا بھی بتایا، آپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی جی۔ مختصروں گال تو کرو مختصر سارے بندے ٹھیک ہے، یعنی تواڈے سامنے انہاں آکھیا اساں گل کوئی نہیں کیتی، وہ بھی مسلمان ہیں، صحیح بندے ہیں، ٹھیک ہے، تساں بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہو، تو یہ باقی جتنے علماء ہیں یہ کیوں تواڈے بارے تشویش دے شکار ہیں تے تواڈے انہاں حواریاں دے بارے؟ نہیں کل اساں جتھے بیٹھے سے، جتھے اساں بیٹھے ہاں، جتنے علماء ہیں سارا تواڈے بارے یہ گل کیتی ہے، آپ نے یہ مجمع کہا، ان میں سے کوئی کھڑے ہو کر حلفاً میرے بارے میں کہے کہ مولوی عثمان نماز کا منکر ہے، نعوذ باللہ، اتھے یہ گل تھیندی رہی ہے۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا ایک کلپ، ایک آڈیو ویڈیو کال ریکارڈ نہیں میں آتا ہوں بھئی ایک منٹ جی، یہ بات کل ہوئی وہاں پر، کئی عالم دے بارے یہ گل کوئی نہیں کرے، نہیں کل یہ بات ہوئی وہاں پر کہ یہ نجی محفلوں میں اور ہوتے ہیں اور ممبر پر ایک مسلمان دے بارے کنی اس کے اوپر آپ نے ہمارے نہیں حضرت گل سنائے۔ بھائی یہ بات جو ہے نا بار بار وہ ہماری جو ہے نا کرتے ہیں، لیکن علامہ صاحب نے ابھی آ کر یہی بات کی، میں نے ان کے آگے یہی بات رکھی کہ نہیں رکھی، یہی بات رکھی، انہیں کلمہ کی شہادت دی کہ بھی اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھ کر کہا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی، اب کیا کروں؟ اب مسئلہ ان کا رہ کہ جو کہتے ہیں کہ بات کہی ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں کہی، اب ان دونوں کو بٹھا کر ان دونوں سے حلف لیا جائے۔ آپ نے میرے بارے میں اپنے تمام اب یہ ریکارڈ جا رہا ہے، باقی رہی آپ یہ کے بات، کلپ سے بھی ایک منٹ مولانا، یہ آپ کی پیج سے بھی آواز آ رہی ہے، ایک بات انہی کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے آپ میرے عزیز ہیں، محترم ہیں میرے لیے، لیکن انہی کی وجہ سے یہ ہر محفل میں یہی کہتے ہیں، ہر دوسرے 3 آدمی کو بٹھا کر جب سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے، یہ دین آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ حضرت حیدری صاحب سے بلائیں ماشاءاللہ بلائیں، بس بات ختم ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں، جی جی میرے سامنے انہوں نے کبھی، بھائی اسماعیل صاحب ہیں دوسرے جو انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہی ہے جی، اب دیکھیں یعنی عام مشہور یہ ہے، اچھا آج میں آپ کی دعوت کے لیے ان کو آپ بلا لیں، آج میں دعوت کے لیے، ان کے دعوت کے لیے میں پروگرام کے لیے گیا، یعنی کھانا وغیرہ لینے کے لیے، وہاں بھائی ابراہیم صاحب ہیں جو مرغی ذبح کرتے ہیں، مولانا بھی جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو میں نے کہا آپ کیسے فتویٰ لگا رہے ہیں، مرتاد کا فلاں کیسے چلتے چلے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب کو یہی دعوت دے رہے ہیں کہ ظاہری تو ابھی آہستہ آہستہ نماز کے لیے نہیں کہہ رہے، پڑھ لیتے ہیں، اب مولانا نے کہا کہ جو کوئی دل میں ہے، جو کوئی دل میں ہے وہ کون کو بیان کر سکتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن مشہور یہی ہے، مشہور یہی ہے۔ ابھی یہ حضرت یہ آپ کو بار بار یہ مشہور کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، سندھ والا جڑا بوجو ہے یہ تساں کونوں منسوب کرے ہیں تو سارے لوگوں سے بوجو ہونے کی تردید کرو جو میں بار بار تردید کر چکا ہوں، میں اصل میں ظاہر بات ہے الزام مفتی صاحب نے میرے اوپر لگایا، میرے سامنے کوئی اگر الزام لگائے گا
حاجی صاحب لگائیں گے میں ان کے سامنے صفائی پیش کروں گا اور کہوں گا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ اس کا ثبوت پیش کریں۔ مفتی صاحب نے پوری تقریر کے اندر شروع میں میرا نام لیا اور اس کے بعد ساری باتیں کی ہیں۔ یہ اب مکر رہے ہیں مفتی صاحب کہ میں نے آپ کے بارے میں بات نہیں کی۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات تو غلط ہے۔ اب مفتی ایک منٹ، میں ایک وضاحت کرانا چاہوں گا، میں مفتی صاحب ایک منٹ مفتی صاحب سے ایک وضاحت کرانا چاہوں گا۔ مفتی صاحب سے وضاحت کرانا چاہوں گا کہ مفتی صاحب یہ کہیں کہ جو نماز کے انکار کی بات تھی یا اس قسم کی ساری باتیں جو تھیں، اگر ارکان اسلام کے بارے میں اگر کسی بھائی نے یہ باتیں مولانا عثمان صاحب کے بارے میں سمجھی ہیں تو وہ غلط ہیں۔ مولانا عثمان صاحب نماز کو ارکان اسلام کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کے منکر کو کافر و مرتد کہتے ہیں، یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عثمان حیدری صاحب، ان کے جو حواری ہیں وہ اب تک اس چیز کے قائل ہیں، اور جیسا کہ گواہی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز کے، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام کے منکر، اس کا استخفاف آپ نے خود استعمال کیا۔ آپ حلفاً کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود کہا کہ حواری، یہ حواری کا لفظ میں نے سنا بھی آپ سے جی، آپ نے کہا میرے حواریوں کے بارے میں بات ہے، آپ یہ ریکارڈنگ میں ہے، ریکارڈنگ میں سن لینا، یہ آپ کے منہ سے لفظ میں نے سنا ہے اور میں نے پھر کہہ دیا۔ اچھا بارہ ربڑ، اچھا ہاں، اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا عثمان صاحب نے اپنی صفائی پیش کر دی کہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام کو مانتا ہوں۔ اب ان کے بارے میں بظاہر اب فی الحال تک آج کی ڈیٹ لکھ لیں، کل کا کوئی پتہ نہیں، آج کی ڈیٹ لکھ لیں، پہلے کی جو چیزیں تھیں وہ الگ، آج کی ڈیٹ لکھ لیں کوئی پتہ نہیں، کیونکہ کل ہو سکتا ہے یہ مکر جائیں۔ اب یہ تحریر ان کی پچھلے سال 25 دسمبر کی، ابھی 25 دسمبر 2021 نہیں آیا، ایک سال بھی پورا نہیں ہوا، پہلے یہ وفات عیسیٰ کے قائل تھے، پھر انہوں نے تحریر لکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور اجماع سے ثابت ہے۔ اس چیز پر انہوں نے سگنیچر کیے، دستخط کیے، اور دستخط بھی کس چیز پر کہ حیات جسمانی حیات کا قائل نہیں۔ جو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جسمانی کا قائل نہیں وہ گمراہ، ملعون اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب انہوں نے خود تحریر لکھی، اب انکار کر دیا، تو اپنے فتوے کے بقول، میں نہیں کہتا مولانا، اپنے فتوے کے بقول آپ نے کہا وہ ملعون بھی ہے، گمراہ بھی ہے، دائرہ اسلام سے خارج بھی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کا صرف تھوڑا سا استحضار کے طور پر کہ اس تحریر لکھنے کے بعد اور یہ دوبارہ عقیدہ تبدیل کرنے کے بعد تجدید نکاح اور یہ باقی چیزیں ہو گئیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو اس پر بھی تھوڑی سی تسلی اور روشنی فرمانی چاہیے اس چیز پر۔ اب دیکھیں جس طرح آپ نے یہاں پر حیات عیسیٰ کے قائل ہوئے، پھر اس کا انکار کیا، آج آپ نے نماز کا اقرار کر لیا، تو ہم پوری زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہم کہتے ہیں فی الحال ان کے ساتھ جو ہمارا جھگڑا ہے وہ حیات عیسیٰ پر ہے۔ کس پر؟ حیات عیسیٰ پر۔ اور ایک شبہ جو ہمارے ذہن میں ہے وہ حجیت حدیث کا ہے، اس کو بھی حضرت کلیئر کر دیں کہ یہ حدیث کو حجت مانتے ہیں، یعنی ان کے کلپ میں نے سنے جن سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ حضرت حدیث کا بارے میں ان کا ذہن کو کلیئر نہیں ہے۔ مثلا ایک حدیث بخاری کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہاں پر انہوں نے کہا ان زنا و ان سرقا، 40 سال تک یہ پڑھاتے ہیں اور پھر الزام لگائے سارے مولویوں پر، 40 سال تک پڑھاتے ہیں تو سارے مولوی ایسے، ایک اگر گندہ نکل آئے کوئی، اور وہ بھی تھا للڑ قسم کا، وہ بھی تھا جس نے کہا تھا اشاعت و توحید والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال انہوں نے اب اس قسم کی اور بھی بہت سی روایتیں، مثلا حفاظ کرام کی جو شفاعت کا مسئلہ ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں جن سے بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ حدیث کے بارے میں اب بخاری شریف کی اس حدیث کا انہوں نے انکار کیا، کس وجہ سے؟ کس راوی پر جرا ہے؟ آخر پتہ تو چلنا چاہیے قرآن کی کس آیت سے یہ حدیث ٹکراتی ہے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ والی، اور پھر
کس وجہ سے، درایت کی وجہ سے، روایت کی وجہ سے، تزکیہ کی وجہ سے، کس وجہ سے اس روایت کو ریجیکٹ کیا؟ تو اس چیز پر بھی اگر یہ وضاحت کر دیں کہ میں حدیث کو حجت مانتا ہوں، جو حدیث کو حجت نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور حدیث جس طرح قرآن کا منکر کافر، حدیث کا منکر بھی کافر ہے، اور حدیث بھی شرعی دلیل ہے۔ اس چیز کی وضاحت کر دیں، باقی وضاحت میں نے کر دی، پھر انشاءاللہ بات آگے چل پڑے گی۔ یہ لیں۔ میرے محترم مفتی صاحب، میں نے ابھی آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے بیان کے حوالے سے لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کرنی ہے کہ میں نے جو بیان کیا ہے وہ عمومی تھا، مولانا عثمان صاحب کے بارے میں نہیں تھا۔ نہیں، وضاحت غلط کی ہے انہوں نے، مفتی صاحب نے غلط وضاحت کی ہے، وضاحت غلط کی ہے مفتی صاحب نے۔ ایک منٹ خاموشی کے ساتھ میری بات سنیے، نہیں ایک خاموشی، ایک منٹ خاموش۔ میں نے کہا مفتی صاحب، ایک منٹ، نماز کا، روزے کا، ارکان اسلام کا نہ میں نے پہلے کبھی انکار کیا، اب خاموشی کے ساتھ سنیں مفتی صاحب، نہ پہلے، ایک منٹ، نہ میں نے پہلے، یار توجہ، ایک منٹ، اب یہ مفتی صاحب ایک منٹ بات سنیں یار، مفتی صاحب بیٹھ، ایک منٹ، صبر 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 سے صبر سے صبر سے صبر سے یار، صبر سے کام لیں مفتی صاحب، آپ صبر سے بات یار، ایک منٹ مفتی صاحب، ایک منٹ، اب مفتی صاحب نے ایک منٹ مفتی صاحب سے میں نے یہ عرض کی ہے، اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کی ڈیٹ سے ابھی تک اس کو یقین نہیں آ رہا مفتی صاحب کو کہ یہ سمجھ، ایک منٹ تحریر، ایک منٹ یہ تحریر ہے، ٹھیک ہے نا، تحریر میری لکھی ہوئی نہیں ہے، تحریر لکھے، ہاں یہ کہیں تو وضاحت کریں، تحریر استاد نے لکھی ہے، میرے استاد ہیں مولانا عبد الشاکر صاحب، انہوں نے تحریر کی ہے۔ اور سنو نا میری بات، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں نے وضاحت کرنے، وہ وضاحت کریں تو آپ سن لیتے ہیں بڑی تحمل کے ساتھ، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں تو آپ تکلیف ہوتی ہے آپ کو، میں کہتا ہوں آپ میری وضاحت سنیں، وضاحت کر رہا ہوں، یہ مفتی صاحب یہ میری تحریر کی ہے استاد محترم نے، اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کوئی کیا معاملہ ہے کیا معاملہ نہیں ہے، مجھ سے دستخط کرائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے دستخط کر دیا، اور جب کہ انیل، ایک منٹ تحریر میں نے پڑھی ہے، ایک منٹ میں اب اس کی بارے میں کہہ رہا ہوں، میں اس غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں، اور برمالہ میں نے اعتراف کیا ہے، میں نے اس غلطی کا کیا کیا ہے اعتراف، میرا نظریہ پہلے بھی یہی تھا وفات عیسیٰ کا، ٹھیک ہے نا، اور بعد میں بھی میں نے استاذ محترم کی کیفیت دیکھی، استاذ محترم یقیناً وہ سلام تک بھی گوارا نہ کرتے اگر میں نے ان کو کہہ دیا ہوتا کہ یہ مسئلہ میرا اختلافی، میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ استاذ محترم کے ادب و احترام کے پیش نظر ان کے دل کو ٹھیس میں نے نہیں پہنچائی، اور میں یہ بات میں نے کی ہے، اور میں نے کہا کہ مجھے اس وقت بھی چاہیے تھا، حق یہ بنتا تھا، حق یہ بنتا تھا کہ اس وقت بھی میں استاذ محترم کے سامنے یہ برملا کہہ دیتا کہ یہ نظریہ آپ کا درست نہیں ہے، آپ اس کو تحریر میں نہ لائیں، لیکن مجھے پھر بعد میں ندامت ہوئی ہے کہ یہ جو میں نے دستخط کیے ہیں غلط کیے ہیں، اس پر مجھے ندامت ہوئی ہے، اور پھر اس کے حوالے سے میں نے اپنے کلپ ریکارڈ کروائے ہیں، اور برملا میں نے ریکارڈ کروائے ہیں، اور میں نے فوراً ریکارڈ کروائے، استاد نے میرے طرف فون کیا، میں نے کہا میری آواز ہے، پہلے آڈیو کلپ گئے پھر ویڈیو کلپ گئے، اور پھر میں نے کہا ہے کہ یہ میری آواز ہے اور میں نے یہ کہا ہے، انہوں نے پھر سلام علی من اتبع الہدی یہ پڑھ کے انہوں نے فون بند کر دیا، یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ مولانا آپ کے پاس کون سی دلیل ہے، تحریر کرتے ہوئے بھی کوئی سوال جواب کی نشست نہیں ہے، کوئی بات کلام نہیں ہے، بس استاذ کے احترام کے اندر اگر میں نے دستخط کر دیے تو میری غلطی ہے، کیا ہے میری غلطی ہے، غلطی کا اعتراف کر لینا مومن بندے کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مفتی صاحب اپنی غلطی کو اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں بیٹھے، انہوں نے 1 گھنٹے کی خاموشی میں نے آپ نے غلطی کی ہے، نماز کا منکر ہے، آپ نے غلطی کی ہے حج کا، یہ مولوی عثمان منکر ہے، آپ نے غلطی کی ہے کہ یہ اس قسم کے تمام لوگ جو ہیں نماز کے منکر ہیں، حدیث کا منکر آپ نے مجھے کہا ہے، 1 گھنٹے کے بیان میں آپ نے مجھے ارکان
قرآن اسلام کا منکر کہا، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی؟ کیا یہ غلطی نہیں ہے آپ کی؟ آپ ابھی اسی مجلس میں غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ، کیونکہ آپ نے تقریر کے اندر میرا نام لیا، یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت نام لیتا رہے ہر جگہ کہ مولوی عثمان کا یہ عقیدہ. ایک دفعہ نام لینا کافی ہوتا ہے پورے تقریر میں. ایک دفعہ آپ نے نام لیا ہے اور اس نام کے تحت پھر آپ نے جو تقریر کی ہے، آج ابھی اس موقع پر بیٹھ کے توبہ طیب ہوں اور آپ برملا کہیں کہ میں نے غلط بیان دیا ہے. آپ اعتراف کریں. اگر اعتراف نہیں کریں گے آگے مناظرہ نہیں چلے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ مولانا صاحب سمجھ رہے ہیں یہ مناظرہ ہے. مولانا صاحب ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ یہ مناظرہ ہے، حالانکہ یہ مناظرہ نہیں. مولانا ابھی تھوڑا تسلی سے سنیں. میں نے آپ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا حوالہ مانگا، آپ نے حوالہ بھی نہیں دیا اور معذرت بھی نہیں کی. پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا افضل شاکر صاحب کی جو میں نے تحریر پیش کی، کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. ایک ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتا ہے غلطوڑ. یہ جو غلطی یہ آپ نے کفر پر دستخط کیے ہیں اپنے فتوے کے بقول. آپ نے کہا کہ حیات عیسیٰ کا منکر ملعون، گمراہ اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب جس وقت آپ نے استاد کے احترام میں کفر کو ایکسیپٹ کیا، کفر کو قبول کیا، اب استاد کا خیال کیوں نہیں ہے؟ اب بھی تو وہی استاد ہے. جو اس وقت اگر استاد کو ٹھیس پہنچتی تھی اب ٹھیس کیوں نہیں پہنچتی؟ تو اس لیے میرا بھائی آپ اس چیز پر غور کریں پورا. حضرت امام ابو حنیفہ والی ایک چیز کا حضرت امام ابو حنیفہ والی بات کا حوالہ دیں. شیخ الحدیث صاحب والا یہ جو کفریہ نظریے پر دستخط کیے، اس کے بعد تجدید نکاح ہوا، اس کے بعد تجدید نکاح ہوا، تجدید ایمان ہوا یا نہیں آپ کے بقول یہ چیز ہوئی یا نہیں؟ اس کا بھی ایک کلپ جاری کرانا چاہیے. باقی یہ بار بار کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کہا، میرے بارے میں نے کہا میرا فتویٰ عمومی تھا اور عمومی ہے اور عمومی رہے گا. جو آدمی بھی اگر نماز روزے کا منکر ہے وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے اور آئندہ بھی کافر ہوگا، اور وہ بندہ مسلمان نہیں. اور آپ کے بارے میں نے وضاحت کر دی. اگر دلائل سے ثابت ہو جائے، اگر گواہ مل جائیں کہ آپ اس چیز کے منکر ہیں تو آپ کے لیے بھی فتویٰ ہوگا، ورنہ میں حیات عیسیٰ پر آپ کا نام لے سکتا ہوں تو اس چیز پر بھی آپ کا نام لے سکتا تھا. ہم بڑا تول کر بولنے والے ہیں الحمدللہ، ویسے نہیں کہ جو کچھ آیا کہہ دیا. میں نے کہا اس قسم کے لوگ یعنی حواری قسم کے لوگ، اور یہ آپ کا لفظ تھا اس کی بہرحال میں نے وضاحت کر دی. اور اس کے بعد اب اور کیا وضاحت چاہیے کہ آج کے بعد آج کی ڈیٹ دیکھو نا، کل کا کوئی پتہ چلتا ہے کسی بندے کا مکر جائے؟ کل کا تو اب میرا اپنا بھی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے. بات آج کی نہیں کہ آپ اپنے بیان کے بارے میں کہیں. ہاں میں کہتا ہوں کہ میرا جو بیان تھا اس کے اندر بھی میں نے ان کا نام نہیں لیا. ان کے متبعین، ان کے درس میں انہوں نے خود کہا میرے درس میں بیٹھنے والے، انہوں نے خود کہا میرے درس میں بیٹھنے والے، اور پورا علاقہ اس چیز کا گواہ ہے. جس طرح کہ بھائی عبدالغفار صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے قریبیوں کے متعلق یہ چیز موجود ہے، یہ زندہ سامنے موجود ہے. دیکھو اب انا للہ و انا الیہ راجعون بعد میں. تو اس لیے بھائی ٹھیک ہے آپ نے وضاحت کر دی. آپ سے ہمارا مسئلہ حیات اور وفات عیسیٰ کا ہے، ان کی جو بات تھی وہ ختم. باقی حضرت علامہ صاحب والی بات کا میں نے جواب دے دیا کہ جب یہ سامنے تھے انہوں نے کہا کہ حیات عیسیٰ کا منکر پکا کافر ہے. اور حضرت علامہ صاحب کا کافر کون ہوتا ہے؟ پہلے مسلمان ہو تو وہ مرتد ہوتا ہے، زندیق ہوتا ہے. تو وہ فتویٰ وہ میں نے ویڈیو کلپ بھی سنا دیا. حضرت امام ابو حنیفہ والی کتاب کا حوالہ نہیں آیا اور یہ نہیں آئے گا. اور یہ جو میں نے ایک عرض کی کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح چونکہ کفر پر دستخط ہوئے ہیں، اس کی بھی حضرت صاحب وضاحت کر دیں، اس پر بھی ایک کلپ دے دیں. مفتی صاحب نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کفر پر دستخط ہوئے ہیں. پہلے تو اس پر فیصلہ ہوگا کہ کیا یا نزول عیسیٰ کا کوئی قائل ہے، کیا یا واقعی میں اس کو کوئی کافر سمجھتا ہوں. یہ آپ نے خود ٹھیک ہے نا؟ میں نے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ لکھا ہے انہوں نے، یہ غلط بات ہے. ایک منٹ، نہیں یہ غلط بات. ایک منٹ خاموش. ایک منٹ دیکھو، ایک منٹ. میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے مفتی صاحب کے سامنے. خاموش ایک منٹ. میں نے ایک منٹ چپ گیا. ایک منٹ. میں نے مفتی صاحب کے سامنے خاموش تھی. میں خاموش ایک منٹ خاموش تھی. میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب
خاموش تھی اب خاموش تھی اب میرے کو بارے اچھا میں نے ایک بات کی ہے خاموش تھی گال تک اب گال پوری سمجھ ساڑی گال کرنا ایسا گال کرنے تھے ہوں میں گال کرنا پیا مفتی صاحب نے یہ میں نے ابھی کہا ہے کہ مفتی صاحب میرا پہلے بھی نظریہ یہی تھا وفات عیسیٰ کا اور بعد میں بھی وفات نظریہ یہ تھا عقیدے کا تعلق کس سے ہوتا ہے وہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے اندر ایمان و یقین کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایمان اور یقین کی بات میں نے ایک منٹ ٹھیک ہے نا ایک منٹ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ 10 خط میں نے ادباً احتراماً کی اور اس میں بھی میری غلطی ہے میں نے کہا ہے کہ اس میں میری کیا ہے غلطی اعتراف کیا میں نے اور غلطی کا اعتراف کرنے والا مومن ہے ٹھیک ہے نا میں جس مسئلے کو حق سمجھا پھر انہوں نے کہا کہ کفر پر آپ نے 10 خط کیے ہیں کفر کے آپ نے پھر میں سمجھتا ہوں میں نے کسی کلب کے اندر میری کوئی ریکارڈ میں نے حیات عیسیٰ کے قائلین کو کافر کہا میں یقیناً اس معاملے میں تکفیر والا میں نہیں ہوں قطعاً نہیں مسئلے کے اندر اختلاف رکھتا ہوں تکفیر میرا حق نہیں ہے بلکہ میں اس پر بحث بھی کروں گا مفتی صاحب سے تکفیر کا حق ہے یا نہیں ہے اور تکفیر کیا یا قرآن تکفیر کی حد کیا ہے کس معاملے میں آپ تکفیر کریں گے کن مسائل کے اندر آپ تکفیر کریں گے کون سا مسئلہ ہے وہ تکفیر کا باعث بنتا ہے کون سا مسئلہ تکفیر کا باعث نہیں بنتا اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ العزیز اور انہوں نے پھر زور دیا اس بات کے اوپر کہ یہ آپ نے کفر کے اوپر میں نے کہا ہے کہ ایک تو میرے سے غلطی ہوئی ہے اعتراف کیا میں نے اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے میرے محترم بھائی جان میں اس کو کفر کا مسئلہ سمجھتا نہیں ہوں یہ کفر کی بات نہیں ہے آپ کے نزدیک ہوگی میرے نزدیک نہیں ہے اگر کوئی نزول عیسیٰ کا قائل ہے وفات عیسیٰ کا قائل نہیں نزول عیسیٰ کے اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کا قائل ہے میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں میں اس کو کیا سمجھتا ہوں مسلمان سمجھتا ہوں میں اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں علم کی بنیاد کے اوپر میں کہتا ہوں اس کی یہ غلطی ہے اس کی یہ کیا ہے غلطی ہے میں اس کی غلطی کو غلطی کہوں گا لیکن فتویٰ مجھے حق نہیں بنتا یہ فتویٰ یقیناً استاذ محترم نے جو لکھا ہے یقیناً میں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے صحیح نہیں کہا ان کے نزدیک تو یہ کفر ہے میرے نزدیک یہ کفر کا مسئلہ نہیں ہے اس میں سمجھنے کی بات ہے پوری بات تو کرنے دیں دوسری بات نہیں کافی دیر نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ علامہ احمد سید خان رحمۃ اللہ علیہ نے میں نے کہا تھا انہوں نے سٹیج پہ کہا مولانا عثمان کا حیدری اس کا نام لے کر کہا ہے کہ مرتد واجب القتل انہوں نے یہ کلپ نہیں سنانا واجب القتل کے الفاظ کہے آپ نے زندیق واجب القتل مفتی صاحب واجب القتل بھی انہوں نے کہا ہے کلپ موجود ہے مفتی صاحب ابھی ہر بات سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بری و ذمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حق بنتا ہے مفتی صاحب کا جس طرح میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے ٹھیک ہے نا 99 والی بات آپ کر رہی ہیں یہ بات کوئی اس مقام میں نہ کتابیں موجود ہیں نہ مناظرے کی کوئی شکل موجود ہے آپ اس بات کا انکار کر رہے ہیں یہ بات آپ اگر تسلیم نہیں کرتے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے امام ابو حنیفہ پر یہ جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں یہ بات کی بات ہے ہم اس بات پر آئیں گے تو صرف امام حنیفہ کی بات نہیں ہے اس کے اوپر پھر بحث ہوگی کہ کیا یا کسی مسلمان کے کفر و اسلام کا فیصلہ انسان کے لیے کیا اس کو حق حاصل ہے یا نہیں ہے اور کہاں تک حق حاصل ہے کہاں تک نہیں ہے اس کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ اس کی بات ہوگی یہ میرے محترم آپ اپنی اس بیان کے بارے میں برائے معیار میں اور پھر بار بار کہہ رہے ہیں متبعین اور پھر کہا ہے کہ درس میں بیٹھتے ہیں کبھی کبھار درس میں آ جاتے ہیں وہ تو یہ سارے جمعے مولانا عبدالجبار صاحب کے پاس پڑھتے ہیں کن کے پاس عبدالجبار صاحب کے پاس اور پھر ان کے پاس جاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں مولانا عبدالجبار صاحب کو آپ کہیں گے کہ منکر نماز ہے وہ ان منکر صلاۃ ہے اچھا جن کے بارے میں آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں آپ صرف لوگوں کے چند لوگوں کے بات کے اوپر کہہ کر آپ نے یقین کر لیا آپ نے پوری تقریر جھاڑ دیا اس کے اوپر میں کہتا ہوں آپ غلطی کا اعتراف کریں آپ کہیں کہ میرے اس بیان کے اندر اگر کسی بھائی نے مولانا عثمان صاحب کے بارے میں یہ سمجھا ہو کہ وہ نماز کے منکر ہیں اور ان کے اوپر یہ قدغن لگ رہی ہے یا ان کے اوپر یہ بات ہے تو وہ قطعاً نہ سمجھیں میں نے ان کے متعلق یہ بات نہیں کی جو کچھ بھی کہا گیا تھا ان کے متعلق مجھے سنایا گیا تھا یا بتایا گیا تھا وہ
دوسرے لوگ تھے وہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی. یہ اللہ کا فضل ہے. نماز کے قائل ہیں, روزے کے قائل ہیں, حج کے قائل ہیں. یہی الفاظ کے جو میں کہہ رہا ہوں, یہی الفاظ کہہ رہا ہوں, یہ الفاظ کہہ رہا ہوں. مولانا ایک منٹ, مولانا کے پچھلے ہفتے میرے کو اس بندے کو کھیر لے کے آیا محمد اسماعیل صاحب آر آئی ڈاکٹر صاحب. وہ کل میں جانتا بھی میں کیڑی ٹھیک ہے, میری کیا اوقات ہے. اور یار میں تیرے اتنے مہاجر دن تو شیعہ ہی میں کہیں اس پہ شک. میں نے کیا کہا, شیعہ دو تھے, شیعہ نے کوفہ اور شیعہ نے شامی. میں آج بھی شیعہ نے شامی میں شامل ہوں, وفادار. شیعہ نے کوفہ سب غدار تھے. مولا علی صاحب انہوں نے غداری کی, امیر معاویہ سے کسی نے غداری. میں کہ وجہ کیا ہے؟ ارے وعدہ انہیں پتہ لگا یزید مروان ہے, یہ ابھی 7-8 دن ہوئے ہیں, 7-8 دن کی بات ہے. اس نے اس آدمی کا نام لیا, اس آدمی کا فقط. اس نے آخیا بھی تیرا کے خیال ہے مروان یزید بارے, ذرا توجہ کرنا. اب میں اس مولانا صاحب کی بری ذمہ وہ جو کہہ رہے ہیں بار بار, میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ صاحب میں یا جو ان میں بول رہا ہے وہ تمنا امادی ہے یا دوسرے بزرگ ہیں رسالے بول خیر. تو میں نے خاموشی اختیار کی. میں کہ بات بتائیں کیا آ گیا بھائی؟ اچھا مایا کا کملا خدا دا امیر یزید بن معاویہ یا حضرت مروان بن حکم ہوتے بڑے پاک نیک لوگ, گھر کا گند بکواس کی ہے. لیکن مول صاحب کو نہیں پوچھا. میرے ذہن میں فوراً مسعود خان کا خیال ہے. وہی موقع آدمی تھے, یہ تو بھی دعوت کرتے ہیں کہ علامہ صاحب کیا لے. میں کسی کیڑا والی عثمان حیدری. اب میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں, وہ تو فرما رہے ہیں میں بری ذمہ ہوں. بات سنیں مولانا, آپ کہہ رہے ہیں نا, لیکن وہ استعمال کریں میرے سامنے کی بات ہے اور میرے بیٹوں کا نام. اب آیا اس میں عثمان حیدری صاحب بری ذمہ ہے, چلو ایک منٹ کے لیے, لیکن وہ تو ان کو استعمال کر. اب یہ وہ کہیں کہ اسماعیل ڈاکٹر صاحب یہ ایجنسی والا اسماعیل آرائن صاحب یا کوئی مولوی وغیرہ دوسرا تیسرا, اور میاں زبردستی میں کوئی چمڑ دن میں بدنام کریں, لہٰذا میرا ان سے کوئی تعلق کیونکہ ان کے نزدیک یہ مقلد ہے اور مطاع ہے, وہ ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں تقلید بھی. تو مولانا صاحب کہہ دے بھی میاں میں ان کے ذمہ دار ہیں, ہم ان کو آج بھی اپنا بھائی اور عالم یہ میں خود گواہ ہوں. یہ بات بھی عرض کر رہے ہیں میرے سامنے. انہوں نے جب بھی کوئی بات کی ہے صرف سوالیہ انداز سے بات کی ہے, کبھی انکار کا دعویٰ انہوں نے کبھی نہیں کیا. میرے سامنے اسماعیل ڈاکٹر صاحب ہوں یا اسماعیل ایجنسی صاحب والے ہوں, انہوں نے میرے سامنے